بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ کب مسواک کر سکتے ہیں؟ کتنی بڑی مسواک کر سکتے ہیں؟ یہ سارے جھگڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے ختم کر دیے جو آج کل لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جامع الترمذی 725، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم۔ صحابی کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں مسواک کر رہے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں مسواک کرنا مکروہ ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں مکروہ ہے؟ کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ فلاں نے کہہ دیا؟ وہ فلاں شخص ہمارے لیے تو محترم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فعل اور آپ کا عمل مبارک کیسے چھوڑ دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوک وہو صائم۔ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ آپ نے روزے کی حالت میں مسواک کی۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتی تھی، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ سنن النسائی کی روایت ہے، حدیث کے نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یہ رب کی رضا کا بھی باعث ہے اور منہ کی صفائی کا بھی باعث۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اذا كان السواک مرضاة للرب، اگر مسواک رب کی رضا کا باعث ہے، فمرضاة اللہ مطلوبة دائما، تو اللہ کی رضا تو ہر وقت لینی چاہیے۔ وفی کل وقت دون استثناء، ہر وقت اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی وقت خاص تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے لکھتے ہیں، وَإِذَا كَانَ مَطْهَرَةً لِلْفَمِ، اگر منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے مسواک، فَإِنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الصَّائِمِ، تو پھر روزے دار کو تو یہ ضرور اختیار کرنی چاہیے، اکثر من غیری، دوسرے سے بھی زیادہ، لحاجته الى تطہیر الفم وتخفیف اثر الخلوف۔ کیوں روزے دار کو زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ کھانا نہ کھانے سے جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے منہ کی، اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے۔ وذلك لأن من اسباب مشروعیت السواک تطہیر الفم، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ طے کر دیا ہے کہ مسواک کا پرپس بھی یہ ہے منہ کو صاف کیا جائے اور اسی طرح رب کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طیبوا افواہکم، اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو، فإنہا طرق القرآن، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ حالانکہ پیاز ایک حلال چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو امام مالک کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ پیاز اور تھوم کچا استعمال نہ کیا جائے الا کہ اس کو پکا لیا جائے، میں نے اس دن کے بعد کچا پیاز کھانا پسند ہی نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی جو آپ نے اس سے پہلے حدیث سنی کہ جو انسان مسواک کرتا ہے اور پھر اپنے منہ کی صفائی کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اپنے ہونٹوں کو اس پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے اور جو بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اس کی خوراک بن جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے گرد چکر لگاتا ہے، پھر قریب ہوتا ہے، اگر مسواک کی ہوتی ہے تو پھر اپنے ہونٹوں کو اس کی ہونٹوں پہ رکھتا ہے، اگر نہیں کی ہوتی تو نہیں رکھتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بات کی طرف انسان کو لے جانا چاہیے رب کی رضا کیسے ملے گی اور کس طرح اس کے منہ کی صفائی ممکن ہے۔